مذہبی جماعت کے احتجاج کا معاملہ پنڈی اسلام آباد میں معمولات زندگی دوسرے روز بھی بری طرح متاثر۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں راستوں کی بندش کے باعث تجارتی سرگرمیاں بھی معطل ہیں۔ راولپنڈی ایکسپریس وے فیض آباد اور IGP روڈ مکمل طور پر بند ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کو ملانے والی فیض آباد انٹرچینج بھی سیل ہے، جبکہ کھنا پل، کری روڈ اور ڈھوک کالا خان کے راستے بھی تاحال سیل ہیں۔ وارث خان کمیٹی چوک، سکست روڈ، شمس آباد اور ایران روڈ بھی سیل ہیں۔ راول روڈ، شاہین چوک، صدر اور پرانے ایئرپورٹ سے آنے والے راستے بھی مکمل بند ہیں۔ اسلام آباد آنے والے بیشتر راستے کنٹینرز لگا کر بند رکھے گئے ہیں۔ ریڈ زون کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا، صرف مارگلا روڈ کھلا ہے۔ راولپنڈی انتظامیہ نے شہر میں ہیوی ٹریفک کے داخلے پر مکمل پابندی عائد کر رکھی ہے، جبکہ ایئرپورٹ جانے والے راستوں کو بھی کنٹینرز لگا کر سیل کر دیا گیا، جس کے باعث پروازوں میں تاخیر ہو رہی ہے۔ جڑواں شہروں میں انٹرنیٹ سروس دوسرے روز بھی معطل ہے، جبکہ راستوں کی بندش کے باعث تعلیمی ادارے بھی بند ہیں۔ ممکنہ احتجاج کے پیش نظر جڑواں شہروں میں میٹرو بس سروس دوسرے روز بھی معطل اور فیض آباد کے مقام پر پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے۔ فیض آباد میں تمام ہوٹلز کو بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں ریاست مخالف قیادت نہیں لائی جا سکتی۔ DGI SPR پشاور میں میڈیا بریفنگ کے دوران لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری سے سوال ہوا تھا کہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ KP میں اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے کے ساتھ نئی قیادت آنے والی ہے اور اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ یہی ہے کہ فوج کو یہاں سے واپس بھیجنا ہے۔ سوال کے جواب میں DGI SPR نے جواب دیا کہ اسٹیبلشمنٹ ریاست کا ایک ادارہ ہے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ایسی قیادت لائی جا رہی ہے جو ریاست کے خلاف ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک اور سوال کے جواب میں DGI SPR کا کہنا تھا کہ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ وہ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ وہ صوبائی حکومت برداشت نہیں جو آپریشن کے خلاف کھڑی نہ ہو، کون یہ کہہ رہا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن نہیں کرنا چاہیے بلکہ بات کرنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے کہ دہشت گردی کے مسئلے کا حل آپریشن کرنے میں نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کے سر کاٹ کر فٹ بال کھیلنے والوں سے بات چیت کریں۔ ریاست اور عوام کو ایسے شخص کے فیصلے اور خواہش پر نہیں چھوڑ سکتے جو KP میں دہشت گردی واپس لانے کا اکیلا ذمہ دار ہو۔ خارجیوں اور ان کے سہولت کاروں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا چینی درآمدات پر اضافی 100% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر چین پر 100% نیا ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ نومبر سے چینی درآمدات پر اضافی 100% ٹیرف عائد کرے گا۔ امریکی مصنوعات کے تحفظ کے لیے سخت تجارتی اقدامات کیے جائیں گے۔ چینی مصنوعات پر پہلے ہی امریکہ کی جانب سے 30% ٹیرف عائد ہے۔ اب نئی درآمدی ٹیکس کے اعلان کے بعد عالمی اسٹاک مارکیٹ گر گئی ہے۔ ٹرمپ نے اس اعلان سے چند گھنٹے قبل ٹروتھ سوشل پر ایک طویل پوسٹ میں کہا تھا کہ چین نے دنیا بھر کے ممالک کو نایاب معدنیات کی برآمدی پابندیوں سے متعلق خط بھیجے ہیں۔ یہ نایاب معدنیات اسمارٹ فونز، برقی گاڑیوں، فوجی آلات اور قابل تجدید توانائی کی ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتی ہیں اور ان کی پیداوار اور پروسیسنگ میں چین عالمی سطح پر سب سے آگے ہے۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ چین کو دنیا کو یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے چین کے رویے کو انتہائی دشمنانہ قرار دیا۔ PTI نے دہشت گردوں کی آباد کاری کا الزام مسترد کر دیا۔ PTI ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ عوام اور قبائلی رہنماؤں نے 2021 میں دہشت گردوں کی واپسی کا منصوبہ رد کیا تھا۔ اس منصوبے پر عمران خان کے دور حکومت میں عمل نہیں ہوا۔ ترجمان PTI کے مطابق دہشت گردی کی ذمہ داری PTI پر ڈالنا حقائق کے برعکس ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز ایکس پر پیغام جاری کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا تھا کہ ہزاروں طالبان کو عمران خان نے پاکستان لا کے بسایا۔ آج بھی PTI دہشت گردوں سے مذاکرات کی بات کر رہی ہے۔ سالوں سے ہماری فوج اور عوام کا خون بہایا جا رہا ہے۔ افغان حکومت کے ساتھ سالوں پر محیط مذاکرات اور وفود کے کابل آنے جانے کے باوجود پاکستان میں خون ریزی بند نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کے لیے کوئی نرم گوشہ اور رعایت قابل برداشت نہیں۔ دہشت گردوں کو پناہ دینے والوں کو ابھی حساب دینا ہوگا۔ IMF مذاکرات، زرعی انکم ٹیکس اور کرپشن رپورٹ پر مہلت کی درخواست۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق سیلاب کے باعث صوبوں نے زرعی آمدن پر انکم ٹیکس نافذ کرنے کے لیے مزید مہلت مانگ لی۔ سیلاب سے زرعی معیشت متاثر ہونے کے سبب صوبے فوری طور پر ایگریکلچرل انکم ٹیکس نافذ کرنے پر آمادہ نہیں۔ ذرائع کے مطابق IMF کو دسمبر تک پروکیورمنٹ پالیسی MEFP میں شامل کی گئی ہے، جبکہ سرکاری افسران کے اثاثے ظاہر کرنے اور کرپشن اینڈ گورننس ڈائگنوسٹک اسسمنٹ رپورٹ کے نکات بھی مذاکرات کا حصہ ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ حکومت نے کرپشن اینڈ گورننس رپورٹ پبلش کرنے کے لیے مہلت طلب کی ہے، جبکہ IMF کی جانب سے سرکاری سطح پر گندم خریداری کے لیے اوپن مارکیٹ یا نجی شعبے سے خریداری کا میکانزم فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق معاشی ٹیم نے اسٹرکچرل بینچ مارکس پر نرمی کی درخواست بھی کی ہے تاکہ معاہدہ جلد از جلد مکمل ہو سکے۔
پاکستانی کوہ پیما اسد علی کا تاریخی کارنامہ، ساتوں براعظموں کی بلند ترین چوٹیاں سر کر لی۔ پاکستانی کوہ پیما اسد علی میمن نے ساتوں براعظموں کی بلند ترین چوٹیاں سر کرنے کا سفر مکمل کر کے تاریخی کارنامہ سر انجام دے دیا۔ اسد علی میمن نے 7 سمٹ کا سفر انڈونیشیا میں اوشیانا کی بلند ترین چوٹی پونچک جایا کو سر کر کے مکمل کیا۔ اسد علی میمن نے 2019 میں یورپ کی ماؤنٹ ایلبرٹس، 2020 میں جنوبی امریکہ کی ایکونکا گوا کو سر کیا تھا۔ 2021 میں اسد میمن نے افریقہ کی کیلمنجرو اور 2022 میں شمالی امریکہ کی ماؤنٹ دینالی کو سر کیا تھا۔ اس کے علاوہ 2023 میں علی میمن نے ایشیا اور دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا۔ اس سال کے آغاز میں انہوں نے انٹارکٹیکا کی ماؤنٹ وینسن کو بھی سر کیا تھا۔